عالم ٹائم چونکہ علم کا سیگمنٹ ہے اور سیکھنے اور سکھانے کا سیگمنٹ ہے، علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے بہت ہی زیادہ ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے۔ آج جس اہم موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تجارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء نے تجارت کو فرض کفایہ لکھا ہے اور فرمایا کہ اگر سوسائٹی میں کوئی ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو وہ سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تجارت کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو فرض کفایہ کا درجہ دیا گیا۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جا بجا مقامات پر اللہ جل مجدہ الکریم نے جہاں دیگر احکامات کو بیان فرمایا ہے اور جہاں دیگر فرائض بالخصوص عبادات کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے ساتھ تجارت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ کیا بات۔ عربی زبان میں تجارت کو بیع کہا جاتا ہے، بیع اور شراء۔ اس لفظ کا اطلاق بہت سارے معنی پر ہوتا ہے، اس میں سے ایک معنی جو ہے وہ تجارت کا بھی ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں جہاں سورۃ الجمعہ میں اللہ جل مجدہ الکریم نے جمعہ کے لیے اہل ایمان کو بلانے کا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اسی کے ساتھ اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وذروا البیع، کہ یہ جو تم تجارت کر رہے ہو اور یہ جو تم اپنے ہاتھ کی کمائی کر رہے ہو، یہ صنعت کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، اس تمام کاموں سے ان سب کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کی طرف آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ جل مجدہ الکریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اس وقت تم تجارت کو اور اپنے کام کاج کو چھوڑ دو۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس تجارت کی اہمیت قرآن کی نظر میں ضرور بالضرور ہے۔ صحیح۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے بیع کو یعنی تجارت کو، اپنے ہاتھ کے کام کاج کو، صنعت کو، زراعت کو۔ پہلے میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ کمائی کے جو ذرائع جو دین اسلام نے بیان کیے ہیں وہ چار بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کے ہاں ملازمت اختیار کی جائے، دوسرا صنعت، اپنے ہاتھ سے چیزیں بنا کے انہیں فروخت کیا جائے، تیسرا زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی کی جائے، اور چوتھا جو ذریعہ ہے وہ یہ تجارت ہے۔ تو قرآن مجید الفرقان الحمید میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ حلال ذرائع سے ان چاروں میں سے کسی ایک بھی ذریعے کو اگر کوئی آدمی اپناتا ہے تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان چاروں ذرائع کو حلال کیا ہے تمہارے لیے، صحیح۔ اور حرم الربا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور جہاں سورۃ النبا شروع ہوتی ہے وہاں اللہ جل مجدہ الکریم جہاں پر قیامت کا ذکر فرماتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ کہ دیکھیے ذکر قیامت کا ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ متصل اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے بارے میں کہ عن النبأ العظیم، کہ یہ لوگ ہیں محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، ان قریب جو ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ بڑی خبر کیا؟ قیامت۔ اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا اور وجعلنا النہار معاشا، اور دن کے وقت ان چار ذرائع میں سے کسی ذریعے کے اپنانے کو اللہ جل مجدہ الکریم نے تمہارے لیے اختیار فرمایا، صحیح، ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تجارت اللہ جل مجدہ الکریم کے ہاں بھی ایک نہایتی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کو اتنی اہمیت دی کہ آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عنفوان شباب میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شباب کی عمر میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا جناب ابو طالب کے مشورے کے ساتھ جو آپ نے سب سے پہلا جو سفر اختیار فرمایا، اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بھی سفر نہیں کیا۔ صحیح۔ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلا جو سفر اختیار فرمایا وہ سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے لیے اختیار فرمایا، یعنی حصول رزق کے لیے آپ علیہ السلام نے جو پہلا سفر کیا ہے وہ تجارت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اختیار فرمایا۔ اسی طریقے سے
دیگر انبیاء کرام کی اگر زندگی پر بھی آپ نظر ڈالیں تو آپ کو جگہ جگہ قرآن مجید میں اور احادیث طیبات میں اور ان کی سیرت کے اندر واضح طور پر یہ پیغام نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام کا محبوب جو مشغلہ تھا وہ تجارت کرنا تھا. تو یہ ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید بھی تجارت کو احسن گردانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بھی تجارت کو احسن گردانتے ہیں. صحیح. اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایماندار اور سچا تاجر کل بروز قیامت انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اتنی اہمیت ہے اس کی. تو اس کا پورے کا خلاصہ یہ نکلا کہ انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی نظر میں حصول رزق کے ذرائع میں سے اگر کوئی اچھا ترین اور احسن ترین ذریعہ ہے تو وہ تجارت کرنا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس پیشے کو اختیار بھی فرمایا اور اس کی ترغیب بھی ارشاد. کیا بات ہے.